موت کیسے آتی ہے یہ عنوان لے کے چلے. اب ذرا سنو ایک صحابی کی زندگی کے آخری لمحے، دھیان سے سنا، اور اس صحابی کا نام ہے حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عمرو ابن عاص کون ہے پتہ ہے؟ جن صحابہ کو حضور نے سیاست میں تیار کیا تھا ان بلند بالا ہستیوں میں سے ایک حضرت عمرو ابن عاص. متقی کتنے تھے پتہ ہے؟ پہلے تو صحابی ساری منقبتیں یہی ہیں، لیکن اس پر تقوی، شرف صحابیت کے ساتھ تقوی. کتنے متقی تھے سنیں. فاروق اعظم نے اپنے دور میں ان کو ملک شام کو فتح کرنے کے لیے بھیجا. جب ملک شام فتح کرنے کے لیے گئے تو چونکہ وہ کمانڈر ان چیف تھے، فوج کے سربراہ اور امیر تھے، جو علاقہ ان کو شام کا فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کے وہ امیر تھے. تو انہوں نے وہاں پر جنگل میں خیمے لگوائے تھے، خیمے. اور جو خیمے لگوائے تھے انہوں نے، تو چونکہ کئی دن لگ گئے شہر فتح ہونے میں، شہر فتح ہونے میں کئی دن لگ گئے، تو ان کا خیمہ جس میں وہ قیام پذیر تھے، اس خیمے میں کبوتری نے گھونسلہ بنایا اور اس میں انڈے دے دیے. تو جب شہر فتح ہو گیا تو سب کے خیمے اکھاڑے جانے لگے. تو حضرت عمرو ابن عاص نے کہا میرا خیمہ مت اکھاڑنا، چونکہ لگا ہے بیت المال کے پیسے سے، حکومت کے پیسے سے لگا ہے، میرا خیمہ مت اکھاڑنا، اس کے پیسے میں اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں. خیمہ میرا مت اکھاڑنا، چونکہ حکومت کے پیسے اس کو ضائع تو کر نہیں سکتے، لیکن پیسہ میں دے دوں گا، خیمہ یہی رہے گا. لوگوں نے پوچھا کیوں آپ کا خیمہ نہیں اکھاڑے؟ یہاں رہنا آپ کو؟ رہنا نہیں، جانا تو مجھے بھی ہے، لیکن خیمہ اس لیے اکھاڑنے سے منع کرتا ہوں کہ میرے خیمے میں کبوتری نے گھونسلہ بنایا ہے اور اس میں اس نے انڈے دے دیے ہیں. اب اگر تم میرا خیمہ اکھاڑو گے تو اس کا گھونسلہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس کا گھونسلہ ٹوٹے گا تو اس کے انڈے بھی ٹوٹ جائیں گے. میں کسی کبوتری کا گھونسلہ بھی برباد نہیں کرنا چاہتا. مجھے خیمے پر پیسے خرچہ کرنا پڑے میں پیسے خرچہ کر دوں گا، لیکن کسی پرندے کا بھی گھونسلہ ہماری وجہ سے اجڑ جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہو سکتا. یہ ان کے تقوی کا حال ہے، یہ ان کی پرہیزگاری کا حال ہے. اب ان کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اس حدیث کے راوی ہیں. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اس حدیث کے راوی ہیں. اس کو لکھنے والی ذات ہے علامہ جلال الدین سیوطی کی، خاتم الحفاظ. امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے جو روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں، صرف ایک جھلک موت کی. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے والد عمرو ابن عاص کے انتقال کا وقت قریب تھا. میں ان کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا تو میرے والد اکثر مجھ سے کہتے تھے بیٹا اگر کوئی عقل مند انسان میرے سامنے انتقال کرے گا، کوئی عقل مند مرے گا میرے سامنے اور اس کے ہوش بھی سلامت رہیں گے، اس کے حواس بھی سلامت رہیں گے، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ موت کیسے آتی ہے ذرا بتاؤ. یعنی جو مرنے والا جس پوزیشن سے گزرتا ہے، مرنے والا جس منزل سے گزرتا ہے، تو ذرا میں پوچھوں گا کہ تو کیسے مر رہا ہے، تجھ پہ گزر کیا رہی ہے. لیکن پوچھنا کس سے؟ اکثر مرنے والے تو ہوش ہی کھو دیتے ہیں، اکثر مرنے والوں کے تو حواس بھی باقی نہیں رہتے، لوگ نہ بول پاتے ہیں نہ لوگ سن پاتے ہیں، آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جاتی ہے. کیا ان سے کوئی بات کرے گا؟ بہت سے لوگوں کو تو کلمہ پڑھنے کا بھی شعور باقی نہیں رہتا، لوگ تو پانی پینے کا بھی شعور باقی نہیں رہتا، استنجا وغیرہ کا بھی ہوش نہیں رہتا، لوگ پاخانہ بھی کر دیتے ہیں. اللہ کی امان چاہتے ہیں، بس اللہ کی امان چاہتے ہیں. اس کے محبوب کے وسیلے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہم بڑی شاعریاں کرتے ہیں، موت آئے گی تو ہم ایسا کر لیں گے اور موت آئے گی تو ویسا کر لیں گے. اچھی طرح یاد رکھنا شاعری کی دنیا اور ہے، حقیقتوں کی دنیا اور ہے، تخیلات کی دنیا اور ہے، حقیقتوں کی دنیا اور ہے. واللہ ہم صحابی کے نالے کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ذرا کوئی یہاں ٹھہر کر کے سوچے تو صحیح، کوئی ذرا سنے تو صحیح، کوئی ہوش کے کام
پوچھوں گا کہ موت کیسے آ رہی ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ مرنے والے کو موت کیسے آتی ہے. وہ کہ لوگ مر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, وہ آ کے بتائے گا کیسے, وہ تو قبر میں چلا کے بتائے گا کیسے. تب عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میرے والد عمر ابن عاص جب انتقال کرنے لگے تو میں نے کہا بابا آپ کہتے تھے کہ عقل مند کوئی مرے گا تو میں اس سے پوچھوں گا, لیکن آپ کو کوئی ایسا مرنے والا نہیں ملا جس کو آپ پوچھ سکے, لیکن آپ بڑے عقل مند ہیں. آپ کے بیٹے نے آپ سے زیادہ عقل مند کسی کو نہیں پایا. اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ کی عقل بھی سلامت ہے, ہوش اور حواس بھی سلامت ہے. آپ بتائیں نا ابو آپ کیسے دنیا سے جا رہے ہیں, موت کی تکلیف آپ کو کیسے ہے. پوچھنے والا بھی صحابی ابن صحابی, بتانے والے بھی صحابی, اور کیسے صحابی آپ نے دیکھ لیا, عظیم صحابی. وہ کہتے ہیں میرے بیٹے میں تجھے بتاؤں میں اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوں. امام سیوطی لکھ رہے ہیں, میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں. وہ صحابی جو حضور کا چہرہ دیکھتے, حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے, حضور کے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی, وہ صحابہ, یہ عمرو ابن عاص ان لوگوں میں سے ہیں ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو دھول اڑتی تھی لگ کر, اللہ نے اس دھول کی قسم قرآن میں یاد فرمائی. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. والعادیات ضبحا فالموریات قطعا, یہ کس کے لیے ہے؟ یہ صحابہ کے گھوڑوں کی ٹاپ کی قسم, بلکہ ٹاپ نہیں ٹاپ سے لگنے والے غبار کی قسم, اللہ قرآن میں یاد کرتا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی غبار کی قسم میرا اللہ اٹھائے, ان کے گھوڑوں کی شان کا عالم کیا ہو. اور جب ان کے گھوڑے بے مثال ہیں تو ان گھوڑوں کی پیٹھ میں بیٹھنے والے صحابہ کی مثال کون ہے. عمرو ابن عاص کہتے بیٹا تو اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ موت کے وقت کی تکلیف کیا ہے, تو سن لے. اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے زمین اور آسمان چکی کے دو پارٹ کی طرح ہوں اور وہ میرے سینے پہ رکھ دیے گئے ہوں. زمین اور آسمان اگر کسی کے سینے پہ رکھ دیے جائیں تو اس کو کیا تکلیف ہوگی, اس وقت تیرا بابا وہی تکلیف محسوس کر. اگر کوئی ناک سے سانس لینے کی بجائے, اگر کوئی ناک سے سانس لینے کی بجائے کوئی سوئی کے ناکے سے سانس لے تو اس کا دم کیسے گھٹتا ہے, آج تیرے باپ کا دم ایسے ہی گھٹ رہا ہے بیٹا جیسے میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں. کورونا میں کف جم جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کورونا میں کف جم جاتا ہے, بلغم جم جاتا ہے, سانس کی نلیاں جام ہو جاتی ہے. لوگوں نے دم توڑ دیا, سانس کی نلیاں جام ہو گئی, لوگوں نے دم توڑ دیا. صحابی رسول عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں. میں تھوڑی دیر کے لیے آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان سب کو اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں, بتاؤ جس نے رسول اللہ کو ماتھی کی آنکھوں سے دیکھا, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ موت کی تکلیف یہ ہے تو جو پوری رات فلمیں دیکھتے ہوں گے, اللہ جو اپنے اوقات کو گانے سن کر کے گزارتے ہوں گے, جو عورتوں پر پاپ کی نظر اٹھاتے ہوں گے, جو شراب کے اڈوں کو آباد کرتے ہوں گے, جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہوں گے, جو سود کی شکل میں حرام لقمے کھاتے ہوں, وہ جس کے لیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک پیسہ کھایا گویا اس نے کعبۃ اللہ شریف کے اندر زنا کیا. اپنے حال پر رحم کرو, اپنے حال پر رحم کرو. یہاں فرمایا گیا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. کچھ خیال ہے, غفلت اتنی غفلت, مال کی محبت اتنی. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, ہلاک کر دیا تم کو مال کی زیادہ طلبی نے, یہاں تک کہ تم موت کے منہ میں پہنچ گئے, یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر پہنچ گئے. سوچو, تھوڑی دیر کے لیے غور کرو. میری دکان, میرا مکان, میری زندگی, میرے بچے, میری اولاد, کچھ نہیں لے جاؤ گے دنیا سے. نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے اور 8-8 گھنٹہ بچوں کے لیے کماتے ہو, 8-8 گھنٹہ اپنے لیے محنت کرتے ہو. 10 منٹ
نماز کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے، کتنا جماؤ گے اور جما رہے ہو تو لے کر کے کہاں جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو سوائے کفن کے، دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گے۔ کل تک ہم لوگوں کو یہی کہتے تھے اپنے مال سے سوائے کفن کے دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گے، لیکن کورونا کی وبا نے تو قیامت سے پہلے ایک اور قیامت دکھا کر کے بتا دیا۔ بڑے بڑے مالدار کورونا میں مرے، خود کے کمائے ہوئے پیسے کا کفن بھی ان کو نصیب نہ ہو سکا، وہ گورنمنٹ کے کفن کے اندر لپیٹ کر کے گئے۔ اللہ اکبر، جو کورونا میں مرے ہم تو انہیں شہید مانتے ہیں، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس مال کے چکر میں اپنے اللہ کی عبادت کو فراموش کر رہے ہو؟ کس مال کے چکر میں اپنے اللہ سے دوری اختیار کر رہے ہو؟ کس دنیا کے چکر میں تم نے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے؟ دوست تو بلا لے تو دکانیں بند کر کے جاتے ہو، اور اللہ ایک دن میں 5 مرتبہ بلا رہا ہے تو کبھی توفیق نہیں ہوتی جانے کی۔ کتنا دھڑلے سے مسلمان کہتا ہے مولانا مجھے ٹائم نہیں ملتا، مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ واہ رے مسلمان، تیرا مسلمان ہونا کیسا کہ تو نے تو واٹس ایپ کے لیے ٹائم نکال لیا، تو نے تو دوستوں کے لیے ٹائم نکال لیا، تو نے تو بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکال لیا، تو نے اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکالا۔ جس نے زندگی دی اس کے لیے ٹائم نہیں، جس نے ٹائم پیدا کیا اس کے لیے ٹائم نہیں، جس نے تجھے سانسیں دی اس کے لیے ٹائم نہیں، جس نے تجھے روزی دی اس کے لیے ٹائم نہیں، جس نے تجھے محبت کرنے والے ماں باپ دیے اس کے لیے ٹائم نہیں۔ ارے تیرے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں جس نے تیرے لیے غذا پیدا کی اس کے لیے ٹائم نہیں، تیرے پیدا ہونے سے پہلے جس نے تیرے لیے زمین کا بچھونا بچھایا اس کے لیے ٹائم نہیں، جس نے تیرے لیے آسمان سے میٹھا پانی برسایا اس کے لیے ٹائم نہیں، جس نے تیرے لیے روزی کے دروازے کھول دیے اس کے لیے ٹائم نہیں۔ روزی کے چکر میں رسا کو بھولنے والوں یہ مت سمجھنا کہ روزی تمہارے منافع کی قوت سے ملتی ہے۔ اللہ جسے روزی نہ دے اگر وہ پہاڑ بھی کھو دے تو اس کو روٹی روزی نہیں مل سکتی۔ روٹی روزی بازار سے نہیں ملتی، اللہ کے کرم سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نصرت اعلیٰ حضرت اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ رسا کو بھول گئے، رسا کو فراموش کر گئے، سجدے کے لیے ٹائم نہیں ہے، شکنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ سن لو اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی، جس نے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس سے حضور بیزار ہیں اس سے غوث اعظم کیسے خوش ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جس سے حضور بیزار ہیں اس سے غریب نواز کیسے خوش ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ جس سے حضور بیزار ہیں اس سے شاہی میاں کیسے خوش ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ جس سے حضور بیزار ہیں اس سے امام احمد رضا کیسے خوش ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ غوث پاک ہو یا امام اعظم ہو یا خواجہ اعظم ہو یا مرشد اعظم ہو یا مجدد اعظم ہو، یہ سب کے سب غلام ہے مصطفیٰ جان رحمت کے۔ آقا جس سے ناراض ہو جائے غلام اس سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نماز چھوڑی میں اس سے بیزار ہوں، بلکہ اتنے بیزار ہیں حضور، اتنے بیزار ہیں، اتنے بیزار ہیں۔ سن لو میرے امام نے بھی کہا تھا یار بیزار ہے، کیا ہونا ہے، یار بیزار ہے، کیا ہونا ہے۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے بیزار کا مطلب ناراض ہے، حضور ناراض ہے، اور یاد رکھنا حضور ناراض ہے۔ جو دنیا میں کچلے جا رہے ہو حضور ناراض ہے، جو دنیا میں دبائے جا رہے ہو حضور ناراض ہے، جو دنیا میں ذلیل کیے جا رہے ہو حضور ناراض ہے، جو دنیا میں کوئی اپنا بنانے کو تیار نہیں ہے حضور ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہے؟ فرماتے جس نے نماز چھوڑ دی میں اس سے بیزار ہوں۔ اور کتنے بیزار ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کو وصیت فرمائی، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو وصیت فرمائی، اے ابو ہریرہ جو جماعت چھوڑ دے، نماز نہیں، جماعت جو جماعت چھوڑ دے
मुसाफिर नहीं है, जमात छोड़ता है। इतना बीमार नहीं है कि चल नहीं सकता और जमात छोड़। इतना मकरूज नहीं है कोई पकड़ लेगा तो जलील करेगा, यानी कि उज़्र शरई के बगैर जो जमात छोड़ता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा, कभी तू उसकी सोहबत में भी मत बैठना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जुमा और जमात छोड़ दे उसने इस्लाम का पट्टा अपने गले से निकाल के पीठ के पीछे फेंक दिया है। हजरत अबू हुरैरा से बोला, उसके साथ ना बैठा कर, उसकी सोहबत में ना बैठा कर। आका अलैहिस्सलाम इतने नाराज है, आप मुझे बताएं, हुजूर जिससे इतने नाराज हो जाएं, तवज्जो करना, हुजूर जिससे इतने नाराज हो जाएं कि अपने सहाबा को उसके साथ बैठने से मना कर दें, तो क्या हम तसव्वुर करते कि हुजूर क़यामत में हमें अपने साथ बिठा लेंगे? उनके करम से तो हम ऐसी बात नहीं करते, उनके करम पे बड़ा भरोसा है, लेकिन जाहिरी बात पर भी तो कोई तवज्जो करे। हम अपना कयास कब तक दौड़ाते रहेंगे? हम अपना दिमाग कब तक दौड़ाते रहेंगे? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया, क़यामत के दिन के लिए उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। सरकार गरीब नवाज जिनका महीना चल रहा है, जिनका उर्स हमने छठी शरीफ की शक्ल में मनाया, गरीब नवाज फरमाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी जिंदगी तो ज़ाय हो रही है, बर्बाद है उसकी जिंदगी, उसकी जिंदगी बर्बाद है। आते उसी तरफ अम्र इब्न आस कहते हैं, मेरे बेटे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सुई के नाके से सांस ले रहा हूं। और फिर फरमाया, बेटा मेरी तकलीफ तू पूछता है कि मेरी तकलीफ इस वक्त क्या है? फरमाते, मेरे बेटे अगर किसी के पेट में कोई दरख्त डाल दिया जाए, पेट के अंदर दरख्त और उसमें कांटे हो और वो उसके जिस्म में फंस जाए और फिर कोई खींचने वाला जोर से उसको खींचे, तो उसके जिस्म की तकलीफ का आलम क्या होगा? उसे कैसा दर्द होगा? मेरे बेटे तेरा बाबा इस वक्त उसी मंजिल से, अल्लाह अकबर, क्या वो नमाजी न थे? नमाजी भी थे, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ी, हुजूर के बाद अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ी, सैयदना फारूक आज़म के पीछे नमाज पढ़ी, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन के पीछे नमाज पढ़ी। ऐसे नमाजी चाहते हैं तो आप तशरीफ जल्दी से ले आए, बहुत जल्द आकर बैठ जाएं। एक बार आप दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सलात व सलाम मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद। बहुत तेजी के साथ इधर आ जाएं, सारे लोग यहाँ फर्श पर बैठ जाएं। वब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीम या अकरमल अकरमीन व बारिक वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, हमारे मिंबर पर ऐसी हस्ती और ऐसी शख्सियत जलवागर है कि जो सिर्फ आलिम नहीं बल्कि आलिमगर है। हजरत के पूरे हिंदुस्तान में दर्जनों मदारिस और दारुल चलते हैं, जिसमें से हर साल दर्जनों उलमा मुफ्तियान किराम फारिग होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अजीम शायर भी हैं, नातगो शायर हैं, मुसन्निफ भी है। 2 दर्जन से ज्यादा किताबें आपने तसनीफ फरमाई है, जिनमें बाज़ किताबें चंद सफ़ात पर मुश्तमिल है तो बाज़ सैकड़ों सफ़ात पर भी मुश्तमिल है। और ये जो टूटे फूटे अंदाज में कभी कभी मैं आपकी खिदमत के लिए आ जाता हूँ, ये भी इसी मर्द कलंदर की तरबियत का नतीजा है। तो मैं आपकी खिदमत के लिए आ जाता हूँ और बस चूँकि वक्त काफ़ी हुआ है और हज़रत को वहाँ मुंबई में जाके जुमा भी पढ़ाना है, तो ताख़ीर अब मुनासिब नहीं होगी। बस 2 जुमले कहता हूँ, बात मुकम्मल करता हूँ कि जब इतने अजीम और मुक़द्दस लोगों की मौत इस अंदाज की होती है तो हमारी मौत कैसी होगी? हमें सिर्फ इस पे सोचना होगा। आइंदा की महफिल तक सोचते रहिए कि हमारी मौत कैसे होगी। 2 जुमले में एक हदीस और पढ़ता हूँ कि
कैसी मौत होगी हमारी मौत, से सोचना चाहिए। एक और बड़ी हस्ती हजरत मरियम, जिसकी शान में अल्लाह ने 3 सूरतें नाजिल फरमाई है। एक तो पूरी सूरत हजरत मरियम के नाम से सूरह आल इमरान में भी उनका तस्करा है, और भी सूरतों के अंदर सूरह मायदा में भी उनका तस्करा है, बहुत उनका जिक्र किया गया। उन्हें बतूल कहा गया, कंवारी पाक बतूल, जिसने बगैर बाप के बच्चा पैदा फरमाया, ये मरियम है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक दिन ख्याल आया कि मैं मुर्दों को जिंदा कर लेता हूँ, तो चले माँ की भी ज़ियारत कर लेते, माँ को भी जिंदा कर लेते हैं। लेकिन अज़राए अदब आपने अपनी माँ के मज़ार पे जाके कहा, अम्मी मैं तुम्हें जिंदा करके दुनिया में लाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी ज़ियारत करूँ, तुमसे बातें करूँ। तो हजरत मरियम ने कहा, चूँकि बरज़की ज़िंदगी में थी, दुनियावी ज़िंदगी में आना था, हजरत मरियम ने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कि बेटा जब तुम मुझे दुनिया में लाओगे, जिंदा करोगे, तो क्या उसके बाद फिर मौत आएगी? उसके बाद फिर मौत आएगी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ, जब तुम दुनिया में आओगी तो फिर तुम्हें मरना पड़ेगा, मौत आएगी। हजरत मरियम ने कहा फिर मुझे जिंदा न करो, इसलिए कि पहली मर्तबा जो मौत के वक्त मुझे तकलीफ हुई थी, अब दोबारा वो तकलीफ बर्दाश्त करने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। ये उन लोगों की बात है जो अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदे हैं। तो हम लोग और हमारी हैसियत क्या है, बस करम हो जाए तो करम हो जाए। और ये बातें सिर्फ रिवायतों में इबरत के लिए आई है, वरना ये भी बात है कि जब अल्लाह वाले दुनिया से जाते हैं तो इधर रूह निकलती है, उधर यार का दीदार होता है। ये एक अपनी जगह हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी हकायक हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आइए इसी खूबसूरत माहौल में एक खूबसूरत शख्सियत को, जो जिसका किरदार भी खूबसूरत है, जिसकी गुफ्तार भी खूबसूरत है, और